ہمارے یہاں شریعت میں ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوں یا لڑکی بیٹھی ہوں اور اٹھ کے وہ گئی تو فوراً ہی اس جگہ پہ کسی مرد کا بیٹھنا مکروہ ہے، یعنی جب تک وہ جگہ گرم ہے. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے نکات کی طرف ہماری شریعت نے اشارہ کیا ہے. کیوں اشارہ کیا؟ اسی بنا پہ کہ سماج و معاشرہ ہمارا پاک رہے، برائیوں سے پاک رہے، انحراف سے پاک رہے. تو نیٹ، فیس بک، ان سب چیزوں کا میں مخالف نہیں ہوں. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چاقو ہے. چاقو سے اگر ہم سبزی کاٹیں مثال کے طور پہ تو اس کا صحیح استعمال ہے، اور اسی چاقو کے ذریعے سے کسی کا گلا ریت دیں، کسی کا قتل کر دیں تو اس کا غلط استعمال ہوا. تو نیٹ، فیس بک، ان سب کی مثال ایسی ہے، چاقو جیسی ہے. اگر صحیح استعمال کریں تو اس کا صحیح فائدہ، ہم کو فائدہ پہنچے گا. غلط استعمال کریں تو واہ اللہ، اس کا انحراف اور اس کے نقصانات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. صرف ایک نقصان کی طرف میں نے اشارہ کیا جو نوجوانوں پہ اثر پڑ رہا ہے اور جوانوں پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. تعلیمی حوالے سے وہ پیچھے ہو رہے ہیں، جو اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، ان کو نشہ ہو گیا ہے. دوسرے ازدواجی زندگی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. یہ سب میں دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ساری باتوں کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور معتبر وسائل و ذرائع سے جو اطلاعات ہم لوگوں کو ملتی ہیں اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرت خدمت میں کہ جوانوں پہ اثر پڑ رہا. خود ازدواجی زندگی جو ہے، جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، خود ان کی زندگی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے غلط، جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. ان کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگی پہ غلط اثر پڑ رہا ہے. ایک نمونہ صرف میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایسی شکایتیں مردوں، ایک صلوات دیتے ہیں محمد علیکم السلام. ایسی شکایتیں مردوں کی طرف سے بھی ملتی ہیں اور عورتوں کی طرف سے بھی ملتی ہیں. بعض عورتیں یہ شکایت یہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جب گھر تشریف لاتے ہیں تو موبائل کو تنہا وہ نہیں چھوڑتے ہیں، حتیٰ باتھ روم میں وہ جاتے ہیں تو باتھ روم میں بھی وہ موبائل کو لے کے جاتے ہیں. اگر کسی کا میسج آ گیا، کسی کا ٹیلی فون آ گیا تو اکثر وہ جو ہے گھر کے اندر بات نہیں کرتے، گھر کے باہر موبائل کو لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بعض عورتوں کی طرف سے شکایت ہے. دوسری طرف خود مردوں کی طرف سے بھی شکایت ہے کہ ہماری بیوی صاحبہ جو ہیں وہ موبائل کو نہیں دکھاتی ہیں، نہیں رکھتی ہیں، حتیٰ وہ بھی جو ہے باتھ روم میں یا کہیں بھی جاتی ہیں تو موبائل کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رہتی ہیں کہ کہیں ہمارے شوہر کی جو ہے نگاہ اس پہ نہ پڑ جائے. بہت سے میسج، یہ ساری چیزیں جو ہیں چھپا کے رکھتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے ان دونوں کو محرم بنایا ہے. جب صیغہ عقد جاری ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کے محرم ہو گئے. ایسی محرمیت کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے شرعی اعتبار سے. لیکن محرم نہیں ان کے نزدیک تو موبائل محرم نہیں ہے. یہی بات کل میں نے انیس آباد کی مجلس میں عرض کی تھی، ایک اشارہ ہلکا سا کیا تھا. نہیں محرم ہے تو ان کی نظر میں موبائل محرم نہیں ہے. تو اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے ازدواجی زندگی پہ کہ بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. شوہر اپنی بیوی سے بدظن ہو جائے گا، اعتماد اس کا ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے بیوی کا اعتماد شوہر سے اٹھ جائے گا اور بے اعتمادی پیدا ہوگی. جب بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں رونما ہوئی ہیں اور واقع ہوئی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بے اعتمادی اور بدظنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض جگہوں پہ طلاق تک کی نوبت آ گئی. یعنی زندگی میں تلخیاں پیدا ہوں اور اس تلخیوں کی بنا پہ، بے اعتمادی کی بنا پہ، بدظنی کی بنا پہ دونوں میں جدائی ہو گئی. اور بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ خودکشی کی حد تک بھی بات پہنچ گئی ہے کہ بعض کے شوہر نے خودکشی کر لی، بعض کی بیوی نے خودکشی کر لی. تو اس حد تک آپ دیکھیں کہ نیٹ کا، فیس بک کا نقصان ہے. اس حد تک لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جو اس کے عادی ہو گئے ہیں، جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو اس کے جن لوگوں پہ اس کا نشہ ہے. لہذا اس پہ ہماری توجہ رہنی چاہیے. خاص طور سے جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئے ہیں، شوہر ہوں یا بیوی ہوں، ان کا بہت سے اس کے حل ہیں. ایک حل یہ، ایک میز پہ دونوں کا موبائل ہونا چاہیے اور بغیر تالے کے، بغیر قفل کے، بغیر لاک کے موبائل ہو کہ جب بیوی کا دل چاہے وہ شوہر کا موبائل دیکھ لے، ساری چیزیں چیک کر لے. جب شوہر کا دل چاہے وہ بیوی کے موبائل کو دیکھ لے، ساری چیزیں چیک کر لے، خواہ وہ ٹیلی فون ہو یا میسج ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی ہو بہرحال وہ چیک کر لے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے. اس حوالے سے اعتماد رہے گا اور بدظنی پیدا نہیں ہوگی. جب بدظنی پیدا نہیں ہوگی تو بہرحال زندگی میں تلخی نہیں رہے گی، وہ زندگی اچھی زندگی گزرے گی. اسی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور جہاں تک وقت ساتھ دے گا اور جہاں تک ہمارے امکان میں رہے گا، زیادہ آپ حضرات کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، اس حد تک میں آج اور کل اسی موضوع پہ میں آپ حضرات سے گفتگو